اعزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا، آپ کو اس کے کیا اثرات نظر آتے ہیں باقی دنیا میں، اور باقی خاص طور پر یوکرین، غزہ، ان ممالک کو دیکھیں، تائیوان کو دیکھیں، تو آپ کے ذہن میں کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب، بہت عرصے سے ہم سارے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دنیا کا جو عالمی نظام بنا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد، وہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے وینیزویلا میں امریکہ کی طرف سے، یہ بالکل اسی شکست و ریخت کو، یعنی کفن میں آخری کیل جسے کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے ٹھونک دی ہے۔ اب اس کے بعد تو صرف آپ نے خود کہا، صحیح کہا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق دنیا چلے گی۔ اب ایسے میں آپ نے جہاں اور بھی بہت ساری مثالیں دی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو طرح طرح کے خیالات آئیں گے، اور جو ان کو جو آبجیکٹیوز حاصل کرنے تھے وہ اس کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ روس کے لیے یوکرین والا راستہ اب اور زیادہ کھل گیا ہے، پہلے بھی کھلا ہوا تھا لیکن امریکہ کے ہاتھ کھینچنے کے بعد چین کے لیے تائیوان کا راستہ کھلا ہے، اسرائیل کے لیے نہ صرف غازہ کا بلکہ میرے خیال میں ارد گرد جتنا بھی ان کا جو گریٹر اسرائیل والا ہے، کیونکہ جس کی طاقت ہے وہ استعمال کرے گا۔ تو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ہے جو اسمال کنٹریز اینڈ میڈیم سائز کنٹریز، اور ان کے لیے اس لیے خطرہ ہے کہ ہر ایک کے نیبرہڈ میں ایک بڑا کوئی بلی یا دھونس جمانے والا ملک موجود ہے۔ تو چنانچہ صرف وہ ملک محفوظ رہ سکیں گے جن کی اپنی دفاع بھی مضبوط ہو، اقتصاد بھی مضبوط ہو، اور سیاسی ہم آہنگی یا ایک قسم کی اسٹیبلٹی ہو ان کے ہاں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو میرے خیال میں پاکستان کو بھی شاید سیکھنا ہوگا، کہ ہمارے ہاں الحمدللہ دفاع تو ہم نے ثابت بھی کیا ہے، لیکن میرا خیال میں اقتصادی معاملات میں اور سیاسی استحکام میں ابھی مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہنگامی بنیادوں پر کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا جو ہے نا اب بالکل جسے کہتے ہیں نا طاقت کی زبان بول رہی ہے۔